یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے خدا کے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج ہم آپ کے پاس کچھ پراسرار غازیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیے، جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی ہوئے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں، غیر معمولی وجود ہیں جو تاریخ اسلام میں ہیروز، تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ غیر معمولی پراسرار لوگ ہیں۔ ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں کیا تھیں کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ اگر ہم فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی عقل ماننے کو تیار کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد 3 سال کے عرصے کے اندر عراق اور شام ان رومن اور پرشین امپائرز کو شکست دے کر یہ علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل کرا لیے جائیں۔ یہ تمام کارنامے جس وجود نے کہ میں ایک اونٹ کی طرح ایک بستر پر جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ افسوس یہ اس مجاہد کا ہے، یہ وہ اپنے آپ پر شرمساری کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جسم کا کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر، تلوار، نیزہ یا خنجر کے نشانات نہ بنے ہوئے ہوں، جنہوں نے 300 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، جو صرف ان کے نام سے پرشین اور رومن امپائرز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے ان کو تسلی دی، خالد آپ شرمساری نہ کریں، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کاٹی جا سکتی۔ آپ نے شہید نہیں ہونا تھا، آپ کے لیے یہی تقدیر رسول اللہ نے لکھ دی تھی جب آپ کو یہ خطاب دے دیا گیا تھا، آپ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے نہیں، انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا اسٹریٹجسٹ، ملٹری پلانر، جنرل، ٹیکٹیشین اور وارفیئر میں، جنگی حکمت عملی میں نئی تاریخ مرتب کرنے والا غازی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا خالد کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے تو سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اونچی آواز میں ماتم پسند نہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید یا ابو سلیمان کے مرنے کی خبر ہے تو پھر سیدنا عمر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اہل مدینہ سے کہتے ہیں کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، کیونکہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ لوگوں کو بار بار ابو سلیمان، جو ان کی سیدنا خالد ابن ولید کی کنیت تھی، ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ظاہری تعارف دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پیدائشی جنگجو، اور ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد الولید نے ان کو تمام جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن پہ کس طرح ایمبوش کیا جاتا ہے، کمین کیسے لگائی جاتی ہے، اس کو تعاقب کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام معاملات سکھائے۔ لیکن یہ معاملات تو عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ تو وہ کیا راز تھا کہ ایک قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کے پرخچے اڑا دیے 3 سال کے مختصر عرصے میں۔ جہاں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی بلا شک و شبہ اس سے بہتر حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی جا سکتی تھی میدان جنگ میں، اس کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے تو سیدنا خالد ابن ولید نے وہ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ نے پوچھا ان سے، خالد کس لیے؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بال آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے، ان کی برکت سے انشاءاللہ میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال بھی تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے پاس رہے گی اور انشاءاللہ ہر جنگ میں تم فتح پاؤ گے۔ یہ اتنا خوبصورت امتزاج تھا کہ جو ایک مجاہد کو، ایک جنگجو کو، جو روحانی طور پہ تائید دے دی گئی اللہ کے رسول سے، اور جیسے ان کی بیوی نے بستر مرگ پر ان کو کہا تھا کہ خالد، جب سے رسول اللہ نے تم کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا ہے
اب تمہاری شہادت تمہارے نصیب نہیں ہے، اللہ کی تلوار کسی کافر سے نہیں کٹ سکتی۔ ہم خالد ابن ولید کے ان واقعات کو، ان کی تاریخ کو اور ان حیرت انگیز کارناموں کو جن پر عقل حیران ہو جائے